نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریتی کا دوسرا حصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے اس کی عبارت دیکھیں۔ جاء مرتن صدیق لی من البلد ودخلنا النهر وقلنا له تعال یا اخی واغتسل واسبح فقال انی اخاف الماء ولا اعرف السباحة فشجعناه وقلنا لا تخف ونحن معك فتشجع ودخل الماء واراد ان يسبح ولكن ذهب الى القعر فاخذنا بيده ورفعناه فخرج وقد شرب الماء۔ جاء واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی، اس کا معنی ہے جاء یجی، اس کا معنی ہے آنا۔ ضرب سے مرتن ایک مرتبہ، اس کی جمع آتی ہے مرات۔ صدیق دوست، اصدقاء اس کی جمع ہے۔ دخلنا ہم داخل ہوئے، النہر نہر میں، تو وقلنا ہم نے کہا کہ تعال آؤ، تو تعال آئیے، یہ امر کا صیغہ ہے۔ تعالی یتعالی تعالین، یہ باب تفاعل سے ہے، اور تعال فعل امر حاضر کا صیغہ ہے آؤ اے میرے بھائی۔ واغتسل غسل کرو، اغتسل یغتسل اغتسال باب افتعال سے ہیں۔ واسبح یعنی اسبح تھا اصل میں، اور تیراکی کرو ہمارے ساتھ، واسبح۔ وقال انی اخاف، میں ڈرتا ہوں پانی سے، ولا اعرف، عرف یعرف، میں نہیں جانتا، اور فشجعناہ، ہم نے اس کو ابارا، یعنی ہم نے اس کو ابارا، اس کو غیرت دلائی، ابارا۔ وقلنا کہا لا تخف، مت ڈرو، ونحن معک، فتشجع، پس اس کو غیرت آئی ہے، جوش آیا، اور ودخل الماء، پانی میں داخل ہوا۔ تشجع یتشجع، تشجع باب تفعل سے ہے، جبکہ شجع یشجع تشجیع باب تفعیل سے ہیں، اور ذهب یذهب فتح یفتح سے ہیں۔ الی القعر یعنی وہ جو ہے وہ چلا گیا گہرائی میں۔ فاخذنا جمع متکلم، رفعنا یہ بھی جمع متکلم، اخذ یاخذ نصر سے ہے، رفع یرفع فتح سے ہیں۔ فخرج وقد شرب الماء، خرج یخرج نصر سے، اور شرب الماء سمع سے ہیں۔ اور اگلا لفظ ہے وکان یغتسل معنا کل یوم ویتعلم السباحة حتى تعلمها، یتعلم سیکھتا تھا، حتی تعلم یہاں تک کہ سیکھ گیا۔ تعلم یہ جو ہے ماضی کا صیغہ ہے، یتعلم یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ وعبر النہر، عبر یعبر سے ہے، نصر سے، اور ماضی کا صیغہ ہے، اور یعنی عبور کیا، پار کیا۔ فتشجع، اور اس نے جو ہے جوش دکھایا، اور وعبر مرتین، دو مرتبہ عبور کیا۔ وَإِذَا نَزَلَتْ أَمْطَارٌ، نزل ينزل اترنا، برسنا، امطار مطر کی جمع بارش کو کہتے ہیں، کثیرہ بہت زیادہ۔ وفاض النہر، نہر بہہ پڑے یعنی سیلاب آئے، تو اصبحت قریتی شبہ جزیرہ، اصبح یصبح اصباح یعنی یہ افعال ناقصہ میں سے ہیں، اور جزیرہ، جزیرہ پیچھے گزر گیا۔ یحیط، احاطہ یحیط، احاطہ کہتے ہیں کسی چیز کو احاطہ کرنا چاروں طرف سے۔ من ثلاث جہات، تین جہتوں سے، جہات یہ جمع ہے جہتن کی، جہت جو ہے وہ رخ کو کہتے ہیں۔ وتبقى، بقیہ یبقى سے ہیں، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ نذهب منها الى البلد ونشتری الحوائج من السوق، اور نذهب اور نشتری یہ دونوں جمع متکلم کا صیغہ ہیں۔ وفی سنۃ، سنہ سال کو کہتے ہیں۔ کان فیضان عظیم، فیضان یعنی ایک سال میں بہت زیادہ، یعنی فیضان عظیم کہتے ہیں یعنی بہت زیادہ سیلاب تھا، اور فیضان سیلاب کو کہتے ہیں۔ فاض یفید، اس کا معنی ہے بہنا، اور ایک شخص ہے فیاض، فیاض یعنی بہت زیادہ جو سخی شخص ہوتا ہے اس کو فیاض کہتے ہیں۔ اور ودخل البیوت وخاف الناس الغرق وترکنا، ترک یترک
جمع متکلم کا صیغہ ہے ماضی کا، ہم نے چھوڑ دیا، ذهبنا چلے گئے، ولم نرجع رجع یرجع ضرب یضرب سے نہیں لوٹے۔ اور اگلا لفظ ہے ویزور، زار یزور سے ہے، نصر ینصر سے۔ اور اگلا لفظ ہے اس میں الصالحین، صالح کی جمع نیک لوگ کہتے ہیں، شاطئ کنارے کو کہتے ہیں، شاطئ النہر نہر کا کنارہ۔ اور اس میں مضا یمضی گزرنا، تو ضعف یضعف کمزور ہونا، ضعف یضعف کمزور ہو جانا۔ تو اب میں آپ کے سامنے اس کی جو ہے اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، آپ توجہ سے سن لیجئے۔ جاء مرۃ صدیق لی من البلد، میرا ایک مرتبہ آیا میرا دوست شہر سے۔ جاء فعل، صدیق فاعل جو ہے، باقی اس کے مفعول اور متعلقات ہیں۔ ایک مرتبہ میرا دوست آیا شہر سے، ودخلنا النہر، ہم نہر میں داخل ہوئے، وقلنا لہ، ہم نے اس کو کہا تعال آئیے اے میرے بھائی، واغتسل غسل کرو، واسبح تیراکی کرو۔ فقال انی اخاف الماء، اس نے کہا میں پانی سے ڈرتا ہوں، ولا اعرف السباحۃ، میں تیراکی نہیں جانتا۔ فشجعناہ، ہم نے اس کو ابارا، ہم نے اس کو خوب ابارا، وقلنا، ہم نے کہا لا تخف مت ڈر، نحن معک، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ فشجع، اور یعنی اس کو جوش آیا، اور ودخل الماء، اور پانی میں داخل ہوا، وارادہ، اور ارادہ کیا کہ ان یسبح، کہ تیراکی کرتا۔ ولیکن ذهب الی القعر، لیکن وہ گہرائی میں چلا گیا۔ اور فاخذنا بیدہ، ہم نے اس کے ہاتھ کو پکڑا، ورفعناہ، ہم نے اس کو اٹھایا، فخرج، وہ نکلا، وقد شرب الماء، اور یقیناً اس نے بہت سارا یعنی پانی پی چکا تھا۔ وہ جب یعنی گہرائی میں جاتے ہیں تو بہت سارا پانی انسان پی جاتا ہے، یعنی اس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ وکان یغتسل معنا کل یوم، وہ ہر دن ہمارے ساتھ غسل کرتا تھا، یعنی نہاتا تھا۔ ویتعلم السباحۃ، تیراکی سیکھتا تھا، حتی تعلمها، یہاں تک کہ اس کو سیکھ گیا۔ وعبر النہر، نہر کو عبور کیا، پار کیا۔ فتشجع، اور اس کا حوصلہ بڑھ گیا۔ وعبر مرتین، اور 2 مرتبہ اس کو عبور کیا۔ فاذا نزلت امطار کثیرہ، یعنی بہت زیادہ جب بارش ہوتی ہے تو فاض النہر، نہر بہتا ہے۔ واصبحت قریتی شبہ جزیرہ، اور میرا گاؤں ایک جزیرے کی طرح ہو جاتا ہے۔ یحیط بها الماء من 3 جہات، جس کو پانی نے گھیرا ہوا ہو تین جہتوں سے، 3 کونوں سے۔ وتبقى جهة واحدة، اور ایک جہت، ایک سائڈ جو ہے وہ باقی رہتا ہے۔ نذهب منها الى البلد، ہم وہاں سے شہر کی طرف جاتے ہیں۔ ونشتری الحوائج من السوق، اور اپنی ضرورت کی چیزیں ہم بازار سے خریدتے ہیں۔ وفي سنة كان فیضان عظیم، ایک سال جو ہے وہ بہت زیادہ سیلاب تھا۔ فاض الماء، پانی بہہ گیا اور گھروں میں داخل ہو گیا۔ وخاف الناس الغرق، لوگ غرق ہونے سے ڈرے۔ وترکنا قریتنا، ہم نے اپنے گاؤں چھوڑا۔ وذهبنا الى البلد، شہر کی طرف چلے گئے۔ ولم نرجع الا بعد شهر، ہم نہیں لوٹے مگر 1 مہینے کے بعد۔ ویزور قریتی کثیر من الناس والعلماء، میرے گاؤں کی زیارت کرتے ہیں بہت سارے علماء اور بہت سارے لوگ۔ کیوں؟ لأنها قریۃ مشہورۃ، اس لیے کہ وہ مشہور گاؤں ہے۔ ولد فیہا کثیر من العلماء والصالحین، یہاں ولد لکھا ہوا ہے، ولد، اس میں پیدا ہوئے ہیں بہت سارے علماء اور بہت سارے نیک لوگ۔ وعلی شاطئ النہر، اور نہر کے کنارے میں ایک مسجد ہے، پرانی، قدیم، پرانی۔ بناہ جدنا الکبیر، جس کو ہمارے بڑے دادا نے بنایا ہے۔ مضى علیہ 300 سنہ، جس کے اوپر یعنی اس مسجد کو بنایا ہوئے 300 سال ہو گئے۔ ويدخل فيه الماء في كل فیضان، یعنی ہر مرتبہ سیلاب میں اس مسجد میں پانی داخل ہو جاتا ہے۔ اور ويمكث فيه الماء ایاما طویلہ، اور لمبے دن تک یعنی کافی عرصے تک اس میں پانی ٹھہرتا ہے۔ ولكنه لم يضعف، لیکن وہ مسجد ابھی تک کمزور نہیں ہوئی۔ اب اس کے جو ہے وہ کچھ سوالات ہیں،
ان کو دیکھ لیجئے۔ بما شبہ الکاتب القریۃ الجمیلہ، شبہ یشبہ تشبیہ دینا، کاتب نے خوبصورت گاؤں کو کس چیز سے تشبیہ دی؟ ماذا یوجد فی قعر النہر، نہر کی گہرائی میں کیا چیز پائی جاتی ہیں؟ السباحۃ ضروریۃ این تجد ھذا المعنی فی النص، اس پورے عبارت میں کہ جو لفظ ہے کہ تیراکی ضروری ہے، یہ کہاں پر آپ نے پایا ہے، کہاں پاتے ہیں آپ؟ ماذا حدث عندما تعرضت القریۃ للفیضان، جب گاؤں میں جو بہت زیادہ سیلاب آیا تو پھر کیا ہوا؟ این یقع المسجد القدیم، پرانی مسجد کہاں پر واقع ہے؟